الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے بندوں پر، انسانوں پر جو عبادتیں فرض کی ہیں، ان عبادتوں میں ایک بہت بڑی عبادت، اہم ترین عبادت حج بھی ہے۔ جیسے نماز پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، جیسے روزہ رکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حج کو بھی ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض قرار دیا ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے نماز اور حج کے فرض میں۔ جتنا بڑا گناہ نماز چھوڑنے پر ہوگا، اتنا ہی بڑا گناہ حج چھوڑنے پر بھی ہوگا۔ ہاں، نماز میں اور حج میں فرق یہ ہے کہ نماز بالغ مسلمان پر فرض ہوتی ہے اور ہر مسلمان پر فرض ہوتی ہے، چاہے وہ مسلمان امیر ہو یا غریب ہو۔ لیکن حج ہر بالغ مسلمان پر، مرد اور عورت پر فرض ہوتا ہے، لیکن غریب مسلمان پر جو سفر کر کے اللہ کے گھر تک پہنچنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، ایسے مسلمان پر تو حج فرض نہیں ہے۔ لیکن جس کو اللہ نے مالدار بنایا، جس کو اللہ نے وسائل دیے، اسباب دیے، وہ بغیر پریشانی کے، بغیر مشقت کے اپنے گھر والوں کا کھانے پینے کا انتظام کر کے، اپنے ماتحتوں کے کھانے پینے کا انتظام کر کے وہ مکۃ المکرمہ تک جا سکتا ہے سفر کر کے، تو ایسے شخص پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ نے حج کو فرض قرار دیا ہے۔ اور یہ عبادت زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، لیکن حج زندگی میں ایک مرتبہ صاحب حیثیت مسلمانوں پر فرض ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے میرے دوستو کہ بہت سارے مسلمان، مالدار مسلمان، اس عبادت کو انجام دینے میں، اس فریضے کو انجام دینے میں بہت کاہلی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ، سستی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اس فریضے کو اپنی زندگی کا سب سے آخری کام بنائے ہوئے ہیں، سب سے لاسٹ کا۔ حج کرنا ہے تو اس کا مرتبہ، اس کا نمبر سب سے اخیر میں رہے گا، اور اس سے پہلے پیسہ جمع کرنا ہے، اس سے پہلے اپنی اولاد کی خواہشوں کو پورا کرنا ہے، اس سے پہلے اپنی اولاد کو پڑھانا ہے، قابل بنانا ہے، اس سے پہلے گھر بنانا ہے، ذاتی گھر کی تعمیر کرنا ہے، اس سے پہلے اولاد کی شادیاں کرنا ہے، بچیوں کی شادیاں کرنا ہے۔ ایسے عذر بنا کر، ایسے نامعقول ریزن کو بنیاد بنا کر، غیر شرعی کاموں کو، جس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، جس کو کوئی ضروری نہیں ہے کرنا، اس کو بنیاد بنا کر آج ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی حج کا فریضہ انجام دینے سے قاصر ہے، بہت غفلت اور سستی سے کام لے رہے ہیں۔
جبکہ مسئلہ معلوم کرنا چاہیے کہ ایک مسلمان، مالدار مسلمان، اس کو پہلے حج کرنا ضروری ہے یا اس کو پہلے گھر بنانا ضروری ہے؟ ایک مالدار مسلمان، صاحب اولاد مسلمان، اس کو پہلے حج کرنا ضروری ہے یا اپنی اولاد کی شادیاں کرنا ضروری ہے؟ یہ ہم اپنی طرف سے مسائل کو معلوم کر کے یا مسائل کو سمجھ کر کے عمل کر لیتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ شریعت کے کیا احکامات ہیں، اس سلسلے میں کیا تعلیمات ہیں، اس کو جاننا ضروری ہے۔ آپ شادی کو عذر نہیں بنا سکتے، لڑکیوں کی شادی کو عذر نہیں بنا سکتے حج سے محروم رہنے کے لیے، کیونکہ شریعت میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ اپنی بچیوں کی شادیوں کے لیے لاکھوں روپے جمع کریں، کیونکہ اسلام نے تو شادی میں کوئی خرچ ہی نہیں رکھا ہے۔ کوئی بڑی ذمہ داری خرچ والی نہ لڑکے والوں پر ہے نہ لڑکی والوں پر ہے۔ یہ جو ہم نے شادی کو مشکل بنا دیا ہے، یہ اپنی طرف سے بنا دیا ہے، اپنے رسومات کی وجہ سے اور معاشرے میں پھیلی ہوئی غلطیوں کی وجہ سے ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے۔ اس لیے ایک غلط کام کرنے کے لیے، ایک غیر شرعی کام کرنے کے لیے، شادی میں اسراف کرنے کے لیے ہم ایک اہم فریضے سے غافل ہو رہے ہیں اور اس اہم فریضے کو روک رہے ہیں۔ وہ پیسہ جو آپ شادی میں خرچ کرنا چاہتے ہیں اپنی اولاد کی، اپنے لڑکیوں کی، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس پیسے کو اس سے پہلے حج کرو۔ حج ضروری ہے کیونکہ شادی میں تو کوئی خرچ نہیں ہے۔ بہت بڑا اگر کوئی خرچ ہے شادی میں جس کا ثبوت ملتا ہے قرآن سے، حدیث سے، تو وہ صرف ایک خرچ ہے، اور وہ ایک خرچ بھی لڑکی والوں پر نہیں ہے، لڑکے والوں پر ہے۔ اس خرچ کی ذمہ داری بھی اللہ نے لڑکے والوں پر رکھی ہے، لیکن سب سے زیادہ پریشان لڑکی والے ہی ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ پریشان لڑکی کا باپ ہی ہوتا ہے، جس کو اللہ نے 2 لڑکیاں دے دی، 3 لڑکیاں دے دی، تو وہ اپنی پوری زندگی کی کمائی صرف اپنی ان اولاد کی، اپنی لڑکیوں کی شادی بیعت کو کرنے میں صرف کر دیتا ہے، لگا دیتا ہے، لگا دیتا ہے۔ یہ ہمارے کرموں کی سزا ہے، یہ ہمارے گھڑے ہوئے اعمال کی سزا ہے، کیونکہ شادی تو بہت آسان ہے، اتنی آسان ہے، اتنی آسان ہے شادی کرنا، نکاح کرنا، کہ علماء نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھنے سے بھی زیادہ آسان اگر کوئی کام ہے شریعت میں تو وہ شادی کرنا ہے، نکاح کرنا ہے۔ لیکن آج ہم اس کو اتنا مشکل بنا دیے، اتنا مشکل بنا دیے ہیں کہ پوری زندگیاں نکل جاتی ہے، پوری زندگی کی کمائی خرچ ہو جاتی ہے، صرف اس عبادت کو انجام دینے کے لیے، اس فریضے کو انجام دینے کے لیے، نکاح کرنے کے لیے۔ تو میرے دوستو، جو مسلمان اب تک حج نہیں کیے ہوئے ہیں، جبکہ ان کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، اور وہ اس لیے نہیں کیے ہوئے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پیسہ میرے پاس ہے وہ حج کرنے سے زیادہ اہم اپنی اولاد کی، اپنے لڑکیوں کی شادی کرنا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ کر حج کرنے سے رکا ہوا ہے تو آپ آج ہی معلوم کر لیں مسئلہ، اور اللہ کا کیا منشا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کے رسول کیا چاہتے ہیں، اس کے مطابق عمل کر کے اس فریضے کو جلد سے جلد انجام دینے کی کوشش کریں۔ ایک خرچ جو ہے لڑکے والوں پر وہ ہے مہر۔ شادی میں اگر کوئی خرچ کی چیز ہے تو وہ مہر ہے، اور وہ مہر بھی لڑکے کے اوپر ہے۔ لڑکا دے گا لڑکی کو شادی کرنے کے لیے، مہر لڑکا دے گا، تو لڑکے والے کو سوچنا پڑے گا کہ بھئی وہ کہاں سے انتظام کرے مہر کا، پریشان لڑکے والے کو ہونا چاہیے۔ لیکن آج 99% جو لوگ پریشان ہیں وہ لڑکی کے ماں باپ اور لڑکی کے گھر والے پریشان ہیں، خرچ کو لے کر،
اسراف تبذیر کے کاموں کو لے کر، فضول خرچیوں کو لے کر۔ اس لیے میرے دوستو، حج، شادی حج کرنے کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی، یہ مسئلہ معلوم کر لیں۔ اور بہت سارے لوگ حج اس لیے نہیں کر رہے ہیں یا رکے ہوئے ہیں کہ انہیں گھر بنانا ہے، ذاتی گھر بنانا ہے۔ ذاتی گھر بنانے کے لیے بھی آپ حج جیسے مقدس ترین فریضے کو ڈھیلے نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ذاتی گھر آپ کے لیے بنیادی ضروریات میں سے نہیں ہے، بنیادی اخراجات میں سے نہیں ہے۔ آپ کرائے کے گھر میں بھی رہ کر زندگی گزار سکتے ہیں۔ حج صرف ان لوگوں کے اوپر فرض نہیں ہے جن کے پاس کھانے پینے کے لیے، جن کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے اخراجات نہیں ہے، تو وہ مسلمان غریب کہلائے گا، اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ لیکن کوئی مسلمان مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کے پاس ذاتی گھر نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں آج معاشرے میں جو کرائے کے گھر میں رہتے ہیں لیکن زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس سونا ہے، ان کے پاس چاندی ہے، ان کے پاس مال تجارت ہے، اور وہ لوگ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ کرائے کے گھر میں رہنا غریبی کی علامت نہیں ہے، کرائے کے گھر میں رہنا محتاجی کی علامت نہیں ہے۔ مالدار لوگ بھی کرائے کے گھر میں رہ کر زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، خیر خیرات کر رہے ہیں۔ اس لیے کوئی مسلمان حج سے رکا ہوا ہے اس لیے کہ مجھے ذاتی گھر بنانا ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس کا انتقال ہو جائے اور وہ چلے جائے اس دنیا سے بغیر حج کیے ہوئے، تو اللہ تعالی اس کو بدترین درجے کے عذاب میں مبتلا کرے، کیونکہ وہ عذر نہیں ہے۔ شادی کرنا، گھر بنانا یہ عذر نہیں ہے۔ گناہ میں مبتلا ہوگا جو شخص حج کیے بغیر چلے جائے گا، مر جائے گا۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کو اللہ نے مال دیا ہو اور اس کے اوپر حج فرض ہو، اور اگر وہ حج کرے بغیر اس دنیا سے چلے جائے گا، یا وہ حج نہیں کرے گا مالدار ہونے کے باوجود، تو نبی نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک نبی ایسے شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ چاہے مسلمان مرے، چاہے یہودی مرے، چاہے عیسائی مرے۔ اتنی درجے کی سخت ترین درجے کا گناہ ہے حج نہ کرنا۔ لیکن بہت سارے مسلمان اس فریضے سے غافل ہیں، اس فریضے کو ڈھیلے کر رہے ہیں۔ جوانی میں اگر آپ مالدار ہیں اور آپ کے اوپر حج فرض ہے، آپ جوانی میں حج کر لیں، اس کا انتظار بھی نہ کریں کہ میں شادی کے بعد حج کروں گا بیوی کے ساتھ، اس کا انتظار بھی نہ کریں۔ ہر شخص کے اوپر الگ الگ فرض ہے۔ جب بیوی کے اوپر فرض ہوگا تو پھر ایک مرتبہ بیوی کے ساتھ چلے جانا، لیکن اگر آپ جا سکتے ہیں، آپ کی شادی نہیں ہوئی، آپ ان میرج ہے، لیکن آپ کے اوپر حج فرض ہے، آپ جوانی کی عمر میں، صحت کی عمر میں جتنا جلدی ہو سکے اس فریضے کو ادا کر کے اس فریضے سے دوش ہو جائے، کیونکہ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ اور اگر شادی کے بعد بیوی کو سونا مل جائے، بہت ساری عورتیں شادی سے پہلے غریب رہتی ہیں، شادی کے بعد امیر ہو جاتی ہیں۔ وہ اس طریقے سے کہ شادی سے پہلے تو اس کا غریب باپ اس کے لیے کوئی سونے چاندی کا انتظام نہیں کر سکا، لیکن اس کا رشتہ ایک ایسے گھرانے میں ہو گیا جو مالدار گھرانہ ہے یا مالدار لڑکا ہے۔ جب اس نے اس کو اپنے نکاح میں لایا تو اس نے اس کو اپنی طرف سے سونا چڑھا دیا، چاندی دے دی، تو وہ اب عورت مالدار ہو گئی، تو اس کے اوپر بھی حج فرض ہو گیا۔ تو آپ بھلے ہی اپنی بیوی کے ساتھ بعد میں دوسری مرتبہ حج کو چلے جائیں، لیکن اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں اور آپ کے اوپر حج فرض ہے
تو آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ جتنا جلد ہو سکے اس فریضے سے اپنے آپ کو فارغ کر لیں، اپنے آپ کو فارغ کر لیں۔ ایک مرتبہ حج فرض ہے، انتظار نہ کریں کاموں کو ختم کرنے کا، ذمہ داریوں کو ختم کرنے کا۔ کوئی ذمہ داری بھی اس وقت ہماری ایسی نہیں ہے جو حج کے لیے، حج کو روکنے کے لیے عذر بن سکے، وجہ بن سکے۔ کوئی ذمہ داری بھی ایسی نہیں ہے۔ ہم جو ذمہ داریاں، وجوہات اپنی طرف سے گھڑ لیے ہیں، اس میں کوئی بھی ایک ایسا عذر شرعی نہیں ہے کہ جس سے ہم حج کو روک سکیں۔ نہیں، میں بتا دیا آپ کو مثال دے کے، عموماً لوگ جو ہے شادیوں کے لیے تاخیر کرتے ہیں، اولاد کی شادیوں کے لیے تاخیر کرتے ہیں، اولاد کی تعلیم کے لیے تاخیر کرتے ہیں، یا گھر بنانے کے لیے تاخیر کرتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں بھی عذر نہیں بن سکتی ہیں۔ اب چونکہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ بھی حج کا مہینہ ہے، اس کو بھی اشہر حج کہتے ہیں، اور ایک ہفتے کے بعد جو مہینہ آئے گا اس کو ذی الحجہ کہا جاتا ہے، وہ بھی حج کا مہینہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ یہ اشہر حج ہے، حج کے مہینے ہیں، اور جو شخص ان تین مہینوں میں حدود حرم میں داخل ہو گیا، حرم کے حج میں اندر چلے گیا، حرم کے حدود میں، تو اب وہ شخص حج کرے بغیر باہر نہیں آ سکتا۔ حالانکہ حج صرف 5 دن میں مکمل ہو جاتا ہے، حج کے ایام صرف 5 دن ہیں، لیکن اس کا جو وقت ہے، اس کا جو زمانہ ہے، وہ نبی علیہ السلام نے 3 مہینے کا رکھا۔ اس لیے نبی کے اس فرمان کے مطابق جو شخص بھی شوال میں مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں تھا وہ حج کرے بغیر واپس نہیں آ سکتا۔ یہ مسئلہ ہے شرعی، لیکن بعد میں علماء نے قانونی ملکی قوانین کے پیش نظر، بھیڑ کے پیش نظر اور کچھ مصلحتوں کے پیش نظر علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص شوال کے مہینے میں صرف عمرہ کر کے واپس آ جانا چاہے تو وہ آ جا سکتا ہے، بلکہ آ جانا چاہیے، کیونکہ آپ عمرے کے ویزے پر حج نہیں کر سکتے، آپ حج کے علاوہ کسی دوسرے ویزے پر حج نہیں کر سکتے، قانونی جرم ہے، اور جس ملک میں قانونی جرم ہوگا اگر وہ کام کیا جائے گا تو شریعت بھی اس پر اس عمل کو پسند نہیں کرتی، اللہ بھی اس عمل کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اصل مسئلے کے اعتبار سے تو شوال میں بھی عمرہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر عمرہ کرنے کے لیے بھی جائے گا حرم میں تو وہ اشہر حج میں جا رہا ہے، اب اس کے اوپر حج فرض ہو جانا چاہیے، لیکن ملکی قوانین کے پیش نظر علماء نے اجازت دی کہ آپ حج کریں، عمرہ کر کے واپس آ جائیں۔ پھر حج کے لیے لوگ بعد میں جائیں گے، ذی القعدہ شروع ہونے کے بعد جائیں گے، تو پھر وہ اس کے لیے الگ کارروائی ہوگی، اس کے لیے آپ کی اجازت لینا پڑے گا۔ لمبی تفصیل ہے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں میرے دوستوں کہ یہ عبادت بہت بڑی عبادت ہے، اس عبادت کو انجام دیجیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے منتخب کر کے، چن کے، ہر کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں کرتے ہیں، ہر کسی کو عمرہ نصیب نہیں ہوتا، ہر کسی کو حج نصیب نہیں ہوتا۔ بہت مخصوص بندے ہیں، چنندہ بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس دولت سے نوازتے ہیں۔ آپ بھی سوچیں، غور کریں کہ اگر اللہ نے آپ کو مالدار بنایا ہے تو آپ دیکھیں کہ میرے اوپر حج فرض ہے یا نہیں، معلوم کریں مفتی صاحب سے، کسی مفتی صاحب سے، کسی عالم دین سے، اور آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے اوپر حج فرض ہے تو اولین صورت میں، پہلی فرصت میں اس فریضے کو انجام دینے کی فکر کرنا چاہیے۔ اب یہ سال تو موقع نہیں ہوگا کیونکہ اب سب کارروائیاں ختم ہو چکی ہیں، اب لوگ جا رہے ہیں، جانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اب کچھ دنوں میں ذی الحجہ شروع ہو جائے گا، حج کے ایام آ جائیں گے۔ آئندہ سال کے لیے فکر کیجیے، اگر آپ صاحب حیثیت مسلمان ہیں ابھی سے کوشش کیجیے، سب کاموں کو مؤخر کر دیجیے، اس کام کو ترجیح دیجیے
جیسا کہ اب تک ہم سب کاموں کو ترجیح دے کر حج کو مؤخر کر رہے تھے، ڈیلے کر رہے تھے، اب اس طرز عمل کو چھوڑ دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے یا جو لوگ آپ کے رشتہ داروں میں متعلقین میں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ ان سے سنیں گے کہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں حج کرنے کے لیے، تو تقریباً اسلامی ملکوں سے، یورپی کنٹریوں سے جو مسلمان حج کرنے کے لیے آتے ہیں ان میں ایک بہت بڑی تعداد نوجوان مسلمانوں کی ہوتی ہے، نوجوانوں کی ہوتی ہے ایک بڑی تعداد۔ اور جو لوگ ایشیائی ملکوں سے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، بر صغیر سے جاتے ہیں یعنی ہندوستان سے اور پڑوسی ملکوں سے جاتے ہیں، تو وہاں کی ایک بہت بڑی تعداد عمر رسیدہ افراد کی ہوتی ہے، بوڑھے احباب کی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ملکوں میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ہم نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ حج سب سے اخیر میں کیا جائے گا، سب سے لاسٹ میں کیا جائے گا۔ عمر کے اس حصے میں ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں جب نہ ہم چلنے کے قابل ہوتے ہیں، نہ ہم طواف کے قابل ہوتے ہیں، نہ ہم عرفات کے میدان میں ٹھہرنے کے قابل ہوتے ہیں، نہ ہم مزدلفہ میں رات گزارنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ہم دوسروں کا سہارا لیے بغیر 2 قدم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آدمی ایسی عمر میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، کیسے اس کا حج قبول ہوگا؟ اگر قبول بھی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کو جو مقصد ہے حج کا، جو منشا ہے اللہ کا، وہ کیسے پورا ہوگا؟ ہاں کوئی مجبوری تھی، کوئی عذر تھا، واقعی شرعی عذر تھا، تو ایسی صورت میں کسی کے لیے اجازت ہو سکتی ہے کہ وہ آخری عمر میں چلے جائے، لیکن ہونا تو یہ چاہیے میرے دوستوں کہ حج نوجوانی کی عمر میں کرے، بالکل جوان حالت میں حج کرنا چاہیے، ہر رکن کو پوری چستی کے ساتھ اور پورے اطمینان کے ساتھ ادا کر کے ہم حج کریں۔ ہم میدان عرفات میں بھی پورا وقت دھوپ پر کھڑے ہو کے گزارنے کے قابل رہیں، ہم مینا کے خیموں میں بھی پورے 5 دن اطمینان کے ساتھ رہ سکیں، ہم صفا مروہ کی سعی بھی دوڑ کر کرنے کے قابل رہیں، طواف بھی کرنے کے قابل رہیں، اور مزدلفہ میں رات میں قیام کرنے کے قابل رہیں، شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے جانے کے اور اپنے ہاتھ سے کنکریاں مارنے کے قابل رہے، ایسی صحت اور سلامتی ہمارے پاس رہے، ایسی عمر میں حج کرنا چاہیے۔ اس ذہن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کام کو سب سے آخر میں انجام دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اگر ہم بغیر عذر کے، بغیر کسی وجہ کے اس عبادت کو انجام دیے بغیر اگر ہم چلے جائیں، اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سخت عذاب میں مبتلا کرے۔ اور یہ عبادت اللہ نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ رکھی ہے، بار بار حج کو جانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں کوئی مسلمان مالدار ہے، اللہ نے اس کو استطاعت دی ہے، وہ غریبوں کا بھی خیال کرتا ہے اور وہ یتیموں کا بھی خیال کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خوب صدقہ خیرات بھی کرتا ہے اور بار بار حج کو بھی جاتا ہے، عمرے کو بھی جاتا ہے، تو جانا چاہیے۔ جس کو اللہ جتنے مرتبہ بلائے اپنے گھر، اس کے لیے باعث سعادت ہے، اس کے لیے باعث فخر ہے، اس کو جانا چاہیے۔ لیکن شرعی اعتبار سے تو اللہ نے صرف زندگی میں ایک مرتبہ اس عبادت کو فرض قرار دیا ہے، مرد پر بھی ایک مرتبہ ہے اور عورت کے اوپر بھی ایک مرتبہ ہے، اس لیے ایک مرتبہ کی عبادت ہے، اچھے طریقے سے انجام دیں۔ بہت سارے نوجوان کہتے ہیں نا کہ شادی میں فضول خرچی مت کرو، شادی میں اللہ کو ناراض کرنے والے کام مت کرو، شادی میں پیسہ مت بہاؤ، تو ہمارے نوجوان کیا جواب دیتے ہیں؟ ہمارے نوجوان کہتے ہیں کہ صاحب شادی زندگی میں ایک مرتبہ تو کرتے ہیں، وہ ایک مرتبہ کر رہے ہیں تو اس میں تھوڑا خوش ہو جانے دیجئے، تھوڑا پیسے خرچے کر لینے دیجئے، یہ بات بتاتے ہیں۔ اور کتنے مسلمان ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہو کہ حج بھی زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اس کو اچھے طریقے سے کر لینے دو، اس کو جلد سے جلد کر لینے کی اجازت دو، یہ فکر ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ دین کے معاملے میں یہ حرص ہمارے اندر ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے۔ دنیا کے معاملے میں ہم
سبقت لے جاتے ہیں، اپنے مزاج کے مطابق کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے نماز اور حج یہ دونوں عبادتوں کو، اس کے مقصد کو ایک ہی بنایا ہے۔ جیسے نماز ضروری ہے، دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا ضروری ہے، اور اس کے پیچھے جو مقصد ہے اللہ کا، مسجد، پھر مسجد میں جماعت، اور پھر اس جماعت میں شامل ہو کے نماز پڑھنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جماعت کی نماز جماعت کے ساتھ، تو اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ ہے اجتماعیت، مسلمانوں کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا ہونا، یہ مقصد ہے نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنے کا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جس کو جہاں مناسب ہو، سہولت ہو، نماز پڑھ لے، گھر میں بھی نماز پڑھ لے، کہیں گاڑی میں جا رہے ہیں گاڑی میں نماز پڑھ لیں، کہیں آپ جو ہے تفریح کے لیے گئے وہاں نماز پڑھ لیں، آفس میں ہے تو مسجد آنے کی ضرورت نہیں ہے، آفس میں نماز پڑھ لو، یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ، لیکن اس کی اجازت تو دی ہے مجبوری کی صورت میں کہ آپ جہاں ہیں، آپ نماز مجبور ہیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کا حکم یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ مسلمان 5 وقت نماز کہاں ادا کرے گا؟ مسجد میں آ کے ادا کرے گا، جماعت کے ساتھ کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے پیچھے اللہ کا جو کانسیپٹ ہے اور جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں متحد ہو کے رہیں، مسلمان آپس میں محبت کے ساتھ رہیں۔ بار بار جب ہم مسجد میں آئیں گے، محلے کی مسجد میں محلے کے سارے مسلمان آتے رہیں گے نماز پڑھنے کے لیے، فجر میں آ رہے ہیں آمنا سامنا ہو رہا ہے، ظہر میں آ رہے ہیں آمنا سامنا ہو رہا ہے، عصر میں آ رہے ہیں آمنا سامنا ہو رہا ہے، نماز کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، سلام ہو رہا ہے، مصافحہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ 4 رکعت نماز پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں کہ مسلمانوں کی آپس میں یونٹی بن رہی ہے، مسلمان آپس میں متحد ہو رہے ہیں، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہیں۔ یہی مقصد ہے اللہ کا، اجتماعیت کو ثابت کرنا۔ اور پھر اللہ نے کہا روزانہ 5 وقت کی نماز محلے کی مسجد میں پڑھو، محلوں کے ساتھ محلے والوں کے ساتھ متحد ہو کے رہو، اور ہفتے میں 1 مرتبہ جمعے کی نماز شہر کی بڑی مسجد میں ادا کرو، ضلع کی بڑی مسجد میں ادا کرو۔ وہ الگ مقصد ہے جمعے کا، جب سارے ضلع کے لوگ، سارے شہر کے لوگ ایک مسجد میں نماز پڑھیں گے، جامعہ مسجد میں نماز پڑھیں گے، اور نماز پڑھ کے جب واپس نکلیں گے، اللہ تعالیٰ کفار کے دل میں، بےمانوں کے دل میں، دشمنوں کے دلوں پر رعب ڈالیں گے، اس کا رعب پڑے گا۔ آپ کو ہم کو اندازہ نہیں ہے، جو بےمان غیر مسلم جب کبھی دیکھتا ہے کسی مسجد کو جہاں پر مسلمانوں کا جھپٹا نماز پڑھ کے نکل رہا ہے، اس کے دلوں میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ ڈال دیتے ہیں۔ آج غیر مسلموں کے دلوں میں مسلمانوں کا جو رعب ختم ہو گیا ہے اور مسلمانوں کا جو دبدبہ ختم ہو گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود آپس میں اتنے بکھرے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ذریعے سے جو مقصد چاہا تھا، حج کے ذریعے سے جو مقصد چاہا تھا، آج ہم اللہ کے اس مقصد پر پورا ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اجتماعیت باقی نہیں ہے ہمارے اندر، اتحاد باقی نہیں ہے، مسجدوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ محلے کے 20 مسلمان وہ اپنی مسلک کی الگ مسجد بنایا ہوا ہے، وہ اپنے مسلک کی الگ مسجد بنایا ہوا ہے۔ اگر 20 مسلمان پورے مل کے ایک مسجد میں آتے اور ایک مسجد میں نماز پڑھتے اور ایک ساتھ جاتے ایک ساتھ آتے، تو اللہ تعالیٰ کا جو مقصد تھا نماز کے ذریعے سے، جماعت کے ذریعے سے اجتماعیت، وہ مقصد پورا ہو سکتا تھا۔ لیکن افسوس یہ کہ آج ہماری ہی صفوں میں انتشار، ہماری ہی صفوں میں دراڑیں ہیں، ہم خود آپس میں ایک دوسرے کو ڈرا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں دشمنوں کے، بےایمانوں کے دلوں سے مسلمانوں کا خوف نکل گیا ہے۔ تو جیسے نماز، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا مقصد ہے مسلمانوں کی اجتماعیت، اللہ تعالیٰ
دن میں 5 مرتبہ محلے میں اجتماعیت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، محبتوں کو بڑھانا چاہتے ہیں، ہفتے میں 1 مرتبہ تھوڑا اور آگے بڑھ کر پورے ضلع کے اور پورے شہر کے مسلمانوں کو جامع مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، تاکہ ہماری اجتماعیت میں اور اضافہ ہو، مسلمانوں کے اتحاد میں اور اضافہ ہو۔ پھر سال میں 2 مرتبہ اس دائرے کو اور تھوڑا بڑھا کر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے کہ اے مسلمانوں، تم نے فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں پڑھی، اجتماعیت کا ثبوت دیا۔ اب جمعے کی نماز محلے کی مسجد میں مت پڑھو، شہر کی بڑی جامع مسجد میں جا کر پڑھو اور وہاں جمع ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تھوڑا اور اجتماعیت کو بتانا چاہتے ہیں۔ اور جب جمعہ ختم ہو جائے، جب عید کی نماز آ جائے گی، اللہ رسول نے حکم دیا کہ اے مسلمانوں، اب عید کی نماز کو محلے کی مسجد میں یا جامع مسجد میں مت پڑھو، بلکہ عید کی نماز کو تھوڑا شہر سے باہر جا کر کھلے میدان میں عیدگاہ میں پڑھو، تاکہ آپ کا پورا علاقہ اور علاقے کے پورے مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر عید کی نماز پڑھیں گے، اجتماعیت کا ثبوت دیں گے، اتحاد اور اتفاق کا ثبوت دیں گے، تو کفار کے خیمے میں کب کبھی آ جائے گی، کفار کا خیمہ لرز اٹھے گا۔ اور یہی اجتماعیت کو، یہی مقصد کو جو نماز کے ذریعے سے اللہ نے پورا کیا ہے، پورے عالم میں، پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دبدبے کو، مسلمانوں کی طاقت کو، مسلمانوں کی قوت کو سارے اقوام عالم پر جمانے کے لیے اللہ نے حکم دیا، سال میں 1 مرتبہ میدان عرفات میں جمع ہو جاؤ، میدان عرفات میں جمع ہو جاؤ، حج کے لیے چلے جاؤ۔ چپے چپے سے، دنیا کے خطے خطے سے اللہ نے لوگوں کو جمع کیا۔ وہ مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہے، مسلمانوں کا ایک اجتماع مسجد ہے، ایک نماز ہے، مسلمانوں کا اس سے بڑا اجتماع جمعے کی نماز ہے، مسلمانوں کا اس سے بڑا اجتماع عید کی نماز ہے، مسلمانوں کا اس سے بڑا اجتماع جو پورے عالم پر دبدبہ ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ حج کا اجتماع ہے، وقوف عرفات کا اجتماع ہے، میدان عرفات کا اجتماع ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے حاجیوں کو ایک ہی لباس میں ٹھہرا کر کے، جمع کر کے، ایک طرف تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اقوام کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنے والے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے والے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے کمال کو ظاہر کرنے والے میرے بندے دنیا کے خطے خطے سے سفر کر کے، سمندر پار کر کے، بحیر عرب سے اور بحیر افریقہ سے اور امریکہ کینیڈا سے، دور دراز علاقوں سے میرے بندے سفر کی مصیبتیں برداشت کر کے کیوں آئے ہیں؟ میدان عرفات کے دھوپ میں ٹھہرنے کے لیے آئے ہیں، سخت ترین دھوپ میں ٹھہرنے کے لیے آئے ہیں، اور ان کے سر ننگے ہیں، کھلے ہوئے ہیں، اور ایک ہی لباس احرام کا پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک طرف تو دنیا والوں پر رعب جمانا چاہتے ہیں، ایمان کا، اہل ایمان کا، مسلمانوں کا، اسلام کا، اہل اسلام کا، اور دوسرے ہم مسلمانوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جیسے آج حاجیاں میدان عرفات میں جمع ہو کے ٹھہری ہوئی ہیں، اے مسلمانوں، ایک وقت ایسا بھی آئے گا، ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے، ہم ساری انسانیت کو اسی جگہ پر جمع کریں گے، اور وہ ہوگا حشر کا میدان، وہ ہوگا میدان محشر، وہ میدان عرفات نہیں ہوگا، وہ میدان محشر ہوگا، جس میں اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان جو پیدا ہوا قیامت تک، ان سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ ایک میدان میں جمع کر کے حساب کتاب دیں گے۔ اس منظر کو ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے، اس کی یاد تازہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر سال عرفات کے میدان میں مسلمانوں کو جمع کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ بہت بڑی عبادت ہے اور یہ بہت بڑا دن ہے حج۔
حج اور عرفے کا دن انشاءاللہ اس کی تفصیل، ذی الحجہ کی تفصیل، عرفے کی تفصیل اور پھر قربانی سے متعلق اور 2 جمعے انشاءاللہ آئیں گے عید سے پہلے، ان 2 جمعوں میں آپ حضرات کے سامنے اس پر تفصیلی بات کی جائے گی۔ اس وقت یہی پیغام ہم دینا چاہتے ہیں کہ جس مسلمان کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے وہ مسلمان بغیر کسی لمحے کے تاخیر کیے ہوئے اس فریضے کو انجام دینے کی کوشش کرے، اس کو ٹالے مت، اس کو اپنی زندگی کا آخری کام نہ بنائیں۔ اگر آپ بیچلر ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ اچھا ہے اکیلے جاؤ۔ اگر آپ 20 بچوں کے ساتھ جائیں گے تو آپ ویسی عبادت نہیں کر سکیں گے جیسی عبادت کرنے کا وہاں پر عبادت کا حق ہے۔ آپ کو بیوی کو سنبھالنا پڑے گا، بچوں کو سنبھالنا پڑے گا، طواف میں، سعی میں، ہر جگہ آپ کی توجہ بڑھی ہوئی رہے گی، آپ کا ذہن منتشر رہے گا۔ لیکن اگر آپ بیچلر ہیں، آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا، پہلی فرصت میں آپ شادی کرنے سے پہلے، گھر بنانے سے پہلے، گاڑی خریدنے سے پہلے، عمدہ فون خریدنے سے پہلے آپ حج کر لیجئے۔ حج کرنے سے آپ کے پیسے ختم نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی جمع کی ہوئی پونجی اگر حج کرنے میں لگا دیا تو میں غریب ہو جاؤں گا، میں فقیر ہو جاؤں گا، میں روڈ پہ آ جاؤں گا، میرا اپنا ذاتی گھر نہیں بنا سکوں گا، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو یہ اس کے ذہن کی کمزوری ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ ہم نے تو ہمارے بڑوں سے سنا ہے، علماء سے سنا ہے کہ جو آدمی حج کر لیتا ہے، جو آدمی اس فریضے سے اپنے آپ کو فارغ کر لیتا ہے تو اس آدمی کو اللہ تعالیٰ کبھی فخر و فاخر میں مبتلا نہیں کرتا، کبھی فخر و فاخر میں، کیونکہ اس نے اپنی دولت کو گھر بنانے سے زیادہ، اپنی دولت کو بزنس میں لگانے سے زیادہ اس بات کی فکر میں خرچ کر دیا کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک بڑے فریضے سے، ایک بڑی عبادت سے سبکدوش ہو جائے، فارغ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے ایسے شخص کو جس نے اللہ کے لیے یہ قربانی دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مال میں سے کیسے برکت ختم کر لیں گے، اس کو کیسے فقیر بنا دیں گے، اس کو کیسے بے گھر بنا دیں گے۔ بلکہ ہم نے تو دیکھا کہ جنہوں نے حج کیا ہے، پورا پیسہ حج میں خرچ کر دیا، حج کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ذاتی گھر کا بھی انتظام کر دیا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ زندگی کے دوسرے کاموں کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ کہہ رہے ہیں لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، حج کرنے میں فائدے ہی فائدے ہیں، نقصان کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ختم ہو جائے گا تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ آپ کو پیسہ بڑھانا ہے، حج کیجئے۔ آپ کو اپنے بچوں کی شادی کرنا ہے، حج کیجئے۔ آپ کو اگر اپنا ذاتی گھر بنانا ہے، حج کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حج کے ذریعے سے آپ کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ۔ اس لیے چونکہ یہ حج کا مہینہ ہے اور لوگ جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، لیکن ہم جانتے ہیں ہمارے محلے میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں ایسے لوگوں کو جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس اسباب ہے، جن کے پاس عالیشان مکان ہے، لیکن وہ اس فریضے کو انجام دینے میں ذرا برابر بھی شوق کا مظاہرہ نہیں۔ ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ حج کرنا فرض ہے اور جتنا جلدی ہو سکے حج کر لینا چاہیے۔ بوڑھے ہو رہے ہیں، صحت مند سے بیمار ہو رہے ہیں، لیکن وہ اس کام کو ڈیلے کر رہے ہیں، مؤخر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ جوانی کی عمر میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اور اگر کسی کے اوپر حج فرض نہیں بھی ہے، دعا کرو اللہ سے کہ اللہ، ضروری نہیں ہے کہ وہی لوگ جائیں جن کے اوپر حج فرض ہے، میرے اوپر تو حج فرض نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ جس پر اپنی نظر کرم ڈال دیتے ہیں، آپ جس کے لیے نظر انتخاب کر لیتے ہیں، وہ آدمی مکہ پہنچ جاتا ہے، مدینہ پہنچ جاتا ہے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، جن کے پاس زندگی گزارنے کے وسائل نہیں ہے، لیکن ان کے دل میں سچی تڑپ ہے۔ اللہ نے ان کی تڑپ کو ایسے قبول کیا
کہ جن کے پاس لباس نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، لیکن وہ لوگ بھی عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے، حج کرنے کے لیے چلے گئے۔ ایسے خوش نصیبوں کو بھی دیکھا، اور ایسے بد نصیبوں کو بھی دیکھ رہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے گھر کی زیارت سے، اس عبادت سے محروم ہیں۔ میرے دوستوں کو محروم نہیں ہے، اللہ نے ان کو محروم کر رکھا ہے۔ وہ بدقسمت لوگ ہیں، اللہ نے ان کو سب کچھ دے کر بھی ایک عظیم نعمت سے، اپنے گھر کی زیارت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری سے اللہ نے ان کو محروم کر رکھا ہے۔ ایسے بد نصیبوں کے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ سب کی بد نصیبی کو ختم فرمائے، اور ہم سب کو ایک مرتبہ زندگی میں، صحت کی عمر میں، جوانی کی عمر میں اللہ تعالیٰ حج کر لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔